دکھاؤں گا، لیکن اچھا خاصا دکھاؤں گا اور اچھا خاصا بتاؤں گا. اگلے تو صرف ہوا میں تیر مارتے ہیں نا، میں وتھ پروف دکھاؤں گا. گناہ ثابت ہو جائے تو پھر قرار واقعی جو ہے سزا دینی چاہیے. کریں گے جو بھی صورتحال ہے، کیونکہ جو میں نے الزامات ابھی دیکھے ہیں میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے. یہ تو میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، کس قسم کے گھٹیا الزامات ہیں. اے ابن آدم، اے ابن آدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کامران منہاس اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابن آدم. تو ابن آدم کو جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس کو لائک سبسکرائب جو ہے ضرور کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری بالکل ابھی ابتدا ہے، جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو، جس میں انفارمیشن بھی ہو، جس میں خبر بھی ہو اور جس میں کوئی سبق بھی ہو، کچھ انویسٹیگیٹ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور لائک سبسکرائب کریں گے اور میری جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ وہ آپ دیکھتے رہیں گے. ابھی جس خبر کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے. کسی بھی معاشرے میں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، وہ لوگ بہت اہم ہوتے ہیں. اور یقینی طور پر ہم بحیثیت پاکستانی اور پاکستانی قوم جو ہے ایسے لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ بڑے باعث افتخار ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ حکیم محمد سعید جیسے لوگوں پہ، جنہوں بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، اور میرے خیال آج کی نسل بہت کم انہیں جانتی ہوگی، لیکن حکیم محمد سعید لاجواب شخصیت ہے. جس طرح سے انہوں نے علم کے حصول کے لیے کام کیا، اس کے علاوہ جو ہے اور بہت ساری شخصیات گزری ہیں. جناب عبدالستار ایدھی صاحب، تو عبدالستار ایدھی صاحب کو تو پوری دنیا کبھی بھی نہیں بھول سکتی، جس طرح سے انہوں نے کام کیا، جس طرح سے انسانیت کی خدمت کی اور جس قدر وہ سادگی کی زندگی گزارتے تھے. تو بے مثال تھا. مجھے بھی شرف حاصل ہوا ان سے ملنے کا. اور اس کے علاوہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انسانی خدمت میں پیش نظر آتے ہیں. ہمارے جو گورنر صاحب ہیں موجودہ، وہ بھی جو ہے بہت محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ظفر عباس ہیں، وہ بھی کافی محنت کرتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. ان میں ایک بہت بڑا نمایاں جو نام ہے نا، وہ جناب صارم برنی صاحب کا بھی. اور صارم برنی صاحب سے میرا اتفاق ہوا، اور صارم برنی صاحب کی جو اہلیہ ہے عالیہ بھابھی، بڑے زبردست لوگ لگے مجھے. میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا شائستہ، اور اس کو قاری قرار دیا جا رہا تھا. وہ کسی توسط سے اس کا رابطہ مجھ سے ہوا. میں اس وقت CNBC نیوز میں ہوتا تھا، اور اس میں بھی جو ہے صارم برنی صاحب نے بڑی مدد کی تھی. اور وہ ایسا علاقہ تھا اندرون سندھ کا، وہاں سے اس لڑکی کو لے کے آنا ایک بہت بڑا مشکل کام تھا. تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا صارم صاحب نے اس وقت بھی. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک، جب میں غالباً شاید 92 نیوز میں تھا، اس وقت بھی ہم نے ایک کیس ان سے شیئر کیا. اس وقت کے جو DIG ایسٹ ہیں اسور محسر صاحب، ان کا بھی بڑا اس میں کردار تھا. اور ہمارے ایک دوست ہیں عمران گجر، انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا، ہمارا ساتھ دیا. اور ہم نے بچوں کو جو ہے چھڑایا تھا جن کے نام پہ تاوان مانگا جا رہا تھا، جن کی والدہ بیرون ملک تھی. اور اللہ نے بڑی اس میں عزت دی اور بڑا سکون ملا تھا. بڑے معصوم پیارے پیارے بچے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے جو اب تک دیکھا صارم برنی صاحب کو، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے دیکھا. اور ساتھ میں ان کی جو وائف ہیں وہ بھی بے مثال ہیں اور بہت زیادہ کام کرتی ہیں. لیکن آج جو ایک ایسی خبر جو ہے ایک دم سامنے آئی تقریباً دن کے وقت، جس کی وجہ سے جو ہر پاکستانی ہے جو ان کو جانتا ہے، وہ ہر شخص شوق اور ایک سکتے کی کیفیت میں آ گیا. کیونکہ جو صارم برنی صاحب تھے وہ امریکہ سے جو ہے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے، اور وہاں پر جو ہے انہیں FIA نے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے فوری طور پر جو ہے انہیں وہاں سے حراست میں لے لیا. حراست میں لینے کے بعد جو ہے FIA کے دفتر میں انہیں جو منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد صارم برنی صاحب کی لیگل ٹیم بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی، لیکن کسی کو جو ہے وہاں پر عام آدمی کو یا کسی میڈیا پرسن کو جو ہے ان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اس حوالے سے جو FIA کے حکام ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جو صارم برنی صاحب ہیں وہ امریکہ میں جو ہے 17 بچوں کو
اسمگل یعنی وہاں پر ان کو بیچا، ایسے بچے جو یہاں پر یا تو لاوارث تھے یا کسی ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور وہ سارم برنی کے ساتھ تھے اور صاحب کے پاس تھے، کیونکہ ان کا شیلٹر ہوم بھی ہے اور دیگر اور بھی بہت سارے شعبے کام کر رہے ہیں، تو ان کو امریکہ منتقل کر دیا۔ اور کچھ ذرائع ہیں ان سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ امریکہ میں بھی کوئی شخص ہے، انٹرپول کے ذریعے ہو سکتا ہے سارم برنی صاحب کو امریکہ بھی بھیجا جائے یا ادھر بڑی کڑی تفتیش کی جائے، کوئی اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے شامل تھے۔ یہ ایف آئی اے حکام کا موقف تھا جو یقینی طور پر جو بظاہر ہم شخصیت دیکھتے ہیں سارم صاحب کی، اس کے بالکل برعکس تھا۔ تو اب اس حوالے سے جو ہے تفتیش میں لیا ہوا ہے سارم صاحب کو، ان سے تفتیش کر رہے ہیں ایف آئی اے کے حکام، ان کی لیگل ٹیم بھی وہاں پر ہے۔ اب تک اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں کہ کیا الزامات عائد کیے گئے ان پہ مزید اور کیا مقدمہ ان پہ درج کیا گیا ہے، وہ تفتیش اپنی جگہ جاری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تھوڑی سی عجیب و غریب سی لگ رہی ہیں اور حیرت زدہ کر رہی ہیں۔ ایک ویڈیو بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، جب سارم برنی صاحب امریکہ میں تھے اور انہوں نے امریکہ سے وہ ویڈیو بیان دیا تھا اور وہ سمجھے ان کا آخری بیان تھا گرفتار ہونے سے پہلے، تو اس بیان میں ان کا کیا کہنا تھا ذرا وہ سنیں۔ اس بیان کو سننے کے بعد بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ باقی بہت ساری باتوں کا لوگوں کو انتظار ہے، میں آؤں گا پاکستان میں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالے ہوئے، انشاءاللہ بھرپور جسے کہتے ہیں نا، بھرپور جواب دینا ہے وہ، اور ہمیشہ چپ رہا ہوں لیکن اب بولوں گا اور اچھا خاصا بولوں گا، جو نہیں بولنا چاہتا تھا وہ بھی اب بولوں گا۔ کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں، نہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نہ دیکھے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا بولنے پہ کہ کب تک چپ رہوں اور وہ کب تک بولتے رہے، میری ذات پہ کیچڑ اچھالتے رہے۔ ہر چیز برداشت ہے لیکن ذات پہ انگلی برداشت نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو مقصد، میں کسی کی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھالتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، اور ابھی میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں یہ تبھی بتاؤں گا، کس پلیٹ فارم سے، کس طرح، کیا، وہ سب آ کے بتاؤں گا، آ کے دکھاؤں گا، لیکن اچھا خاصا دکھاؤں گا اور اچھا خاصا بتاؤں گا۔ اگلے تو صرف ہوا میں تیر مارتے ہیں نا، میں وتھ پروف دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میری ذات پہ کیچڑ اچھالنے والوں کا اپنا ماضی، حال اور مستقبل تو اللہ جانے کیا تھا، کیا ہے اور کیا آگے نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ عزت دے نا، اس کی عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو اللہ نے عزت دی ہے، نیکی کے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن جو مقام، جو منزل، جو عزت اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی کو اس طریقے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا، بھرپور جواب دوں گا، اور اللہ سے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بھی جواب دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بس دکھانا، بتانا یہ تھا کہ صرف سچائی اور ایمانداری کے نتیجے ہیں۔ آپ نے سارم صاحب کی ویڈیو دیکھی، سارم صاحب سے جو میری ملاقاتیں رہی تو میں نے ان کو بڑا نرم جو بات کرنے والا پایا، اس طرح کا اسٹائل میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور بڑا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور میں ان کے کردار بے نقاب کروں گا، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور میں بولتا نہیں تھا، میں اب کھل کے بولوں گا اور ثبوتوں کے ساتھ بولوں گا۔ اور اس کے بعد جب وہ کراچی پہنچے، اریسٹ ہو گئے، تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ آخر وہ کون سے سوالات تھے، وہ کون سے انکشافات تھے، یہ بہت ہی جو ہے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہے ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ سارم برنی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ اگر سارم برنی نے جرم کیا ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، بالکل نہیں بخشنا چاہیے، کیونکہ سارم برنی کا جرم عام مجرم سے زیادہ جرم ہوگا، کیونکہ ایک عام شخص ہوتا ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں یا میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو اگر تو جرم ثابت ہو جائے تو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارم برنی جو ہے کسی سازش کا شکار ہو رہا ہے، اور کوئی ایسی بات ہے جو لوگ، واللہ عالم کون لوگ جو نہیں چاہتے کہ سارم برنی بولے، اور اس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس ویڈیو کے بعد بہت جگہ اپنی جگہ سوالیہ نشان موجود ہیں۔ شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے
ہم کوئی بھی کیس کو جب دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شفاف تفتیش ہو، شفاف فیصلے ہوں، تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آئیں اور ہمارا جو ملک ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے اور چلے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا تو پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا ایف آئی اے کے دفتر کے باہر، اور اس دوران جو ہے ہماری جو ہے گفتگو جو صارم صاحب کی جو اہلیہ ہیں عالیہ، ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی۔ ہم اس میں انہوں نے بھی بہت زیادہ برہمی کا جو ہے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، آگے عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور غریبوں میں گوشت بانٹتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ قانونی طریقے سے ہو یا دیگر معاملات میں ہو، اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر ایک بہت بڑا نام ہے، تو معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن میرا شوہر آج بھی امریکہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تو وہ عام جو کلاس ہوتی ہے جہاز کی اس میں آیا ہے، کوئی بزنس کلاس یا کسی اپر کلاس میں نہیں آیا ہے، اور میرے شوہر کے خلاف جو ہے سازش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جس ملک کی عزت اور عظمت کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اس کی عزت اور عظمت جو ہے انہیں روک رہی ہے کہ وہ کچھ بول نہیں رہی، وقت آنے پہ وہ بولیں گی۔ ابھی ان کے جو ہے وکلا بولیں گے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ سراسر سازش ہے۔ صارم برنی جو ہے ایسی کسی چیز میں بھی ملوث نہیں ہے۔ تو ہم ذرا آپ کو صارم برنی صاحب کی جو ہے اہلیہ ہے عالیہ صارم کا جو ہے بیان آپ کو سناتے ہیں اور پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی اب ہماری جو ٹیم ہے بالکل بات ہو گئی، ہماری ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے، لیگل ٹیم اس کو وہ ہینڈل کریں گے جو بھی صورتحال ہے، کیونکہ جو میں نے الزامات ابھی دیکھے ہیں میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے، یہ تو میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے کہ کس قسم کے گھٹیا الزامات ہیں۔ تو یہ اب لیگل کیس ہے، لیگل ہی طریقے سے یہ ہینڈل ہوگا۔ تو ابھی لیگل ٹیم وہاں گئی ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ آپ بات کر سکیں گے، ان سے صارم صاحب سے کر سکتے ہیں، لیگل ٹیم سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہاں پہ جو اتنے گھٹیا الزامات، میں سرپرائز ہوں کہ اس قسم کی بھی گھٹیا بات صارم صاحب کے لیے ہو سکتی ہے کیا؟ مطلب حد ہو گئی نا، مطلب میں اس پہ بات کیا کروں؟ میں کس کو برا کہوں؟ آپ مجھے بتائیے، جو الزامات لگے ہیں میں کس ادارے کو برا کہوں؟ اپنے آپ کو برا کہوں؟ پاکستان کو برا کہوں؟ میں کس کو برا کہوں؟ میں اس الزامات پہ بولوں کیا؟ مطلب یہ جو میں بولوں گی، جو بھی میں الفاظ ادا کروں گی، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ساری چیزیں جائیں گی نا۔ جس ملک کی عظمت کے لیے میں بات کر رہی ہوں، اس ملک میں اگر صارم برنی کے اوپر اس طرح کے الزامات لگیں گے تو میرے خیال میں وکیل ابھی بات کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ پھر جب میرا وقت آئے گا میں اس وقت بات کروں گی، لیکن اس وقت میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بعد میرے ملک پر ایسی کوئی بات آ جائے کہ یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ یہ انجام ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ صارم صاحب نے 3-4 دن پہلے آنا تھا، انہوں نے اپنی فلائٹ آگے کی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اب جو میں نے ساری یہ نیوز سنی ہے تو میں تو حیران ہوں کہ مطلب کوئی گرنے کی بھی، مطلب کوئی الزام لگا کے گر کے، الزام لگانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میرے بھائی، کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا صارم صاحب کو اس کام میں، اس ٹیم کو لے کر چلتے ہوئے، لوگوں کو بچاتے ہوئے، دنیا جانتی ہے۔ یہ الزام لگایا کیسے ان پہ؟ کس ایویڈنس کے ساتھ لگایا ہے؟ ایویڈنس کیا ہے؟ کس ایویڈنس کے ساتھ اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے؟ کیا بات؟ دیکھیں میں کیونکہ ابھی غصے میں ہوں نا، نہیں معلوم منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا مجھے ریگریٹ ہو۔ ہم پاکستانی اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی بھر کی، یعنی دنیا جس چیز کو سلوٹ کرے اس بندے پر ہم الزام لگا دیں۔ یہ بندہ بھی کتنے گھنٹے کی فلائٹ لے کر امریکہ، اور یہ اکانومی کلاس میں آیا ہے میرا شوہر، یہ اکانومی کلاس میں ٹریول کرنے والا بندہ ہے، اکانومی کلاس میں یہ اتنے گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے 50+ اس کی ایج ہے۔ آپ تصور تو کریں نا میرے بھائی، 50+ ایج ہے، اکانومی کلاس میں بندہ ادھر سے بیٹھ کر آیا ہے اور اس کو آپ ایئرپورٹ سے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس میں ٹریول کر کے نہیں آیا ہوا، سو کے نہیں آیا ہوا، یہ بیچارہ اپنے کام سے، اپنے ادارے کے کام سے گیا ہے، اکانومی کلاس میں گیا ہے، اکانومی کلاس میں واپس آیا، 50 سے اوپر اس کی عمر ہے، اور آپ اس نے ابھی اجتماعی قربانی کرنی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ابھی اجتماعی قربانی ہے، بقرعید کا ٹائم ہے، اور صارم برنی ٹرسٹ غریبوں تک گوشت پہنچاتے سب کرتا ہے۔ کر کیا رہے ہیں آپ؟ مطلب کس بندے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بزنس کلاس میں، یہ جو ان پہ الزامات لگائے ہیں، اس قسم کے الزامات کے بعد کوئی کیا یہ اکانومی کلاس میں ٹریول کرتا ہے اتنی دور کی ٹریولنگ کے لیے؟ ہڈیاں توڑ کے آتا ہے؟ معاملہ نہیں ہے، صرف الزامات ہیں۔ معاملہ کوئی ہو تو میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے بیان دوں، اگر کوئی معاملہ ہو نا، کوئی بات ہو تو میں آپ کو ابھی کوئی بیان دوں یا کوئی بات کروں۔ کیا بات کروں جس بات کا سر پیری نہیں ہے؟ یقیناً بڑے آدمی پہ، کام کرنے والے آدمی پر جب الزامات لگتے ہیں تو پھر یقیناً کوئی سازش ہے۔ ایک چیز میں سچائی اگر نہیں ہے اور ایک آدمی اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو پھر سازش ہے۔ میں ابھی گھر پر ہوں، میرے بچے تکلیف میں، بھائی یہ کوئی معمولی خبر تو نہیں ہے، میرے بچے تکلیف میں ہیں، میرے بچوں کو فون پہ فون دوستوں سے آ رہے ہیں۔ جس بندے نے زندگی میں صرف عزت ہی کمائی ہو اور بچوں کو، بیوی کو عزت ہی دی ہو،
اس کے بیوی بچے یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ بہت ڈائریکٹ ٹارچر ہو رہے ہیں بچے. کیا صفائی دیں؟ ایک کام کیے ہی نہیں ہے, ایک کام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی میں کیا صفائی دوں؟ یا بچے کیا بولیں کہ میرا باپ جو ہر ایک کو گود میں لے کے اور سنبھال رہا ہے اس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے, تو کیا صفائی دیں بتائیے؟ صفائی تو تب دی جاتی ہے نا جب انسان کو ہوتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی کوئی کچھ ہے ہی نہیں, نہ سر ہے نہ پیر ہے, اس کی صفائی کیا لائیں؟ آپ یہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں, جتنے بھی چینلز والے ہیں, 24 گھنٹے کا آپ لوگوں کا شیلٹر ہوم کا اٹھنا بیٹھنا ہے. شیلٹر ہوم جی آپ نے دیکھا کہ سنا کہ جو عالیہ صارم ہے ان کا کیا کہنا تھا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں بہت سارے ابہام, سوال اور پیچیدہ سی ایک ماحول پیدا کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو صارم صاحب ہیں ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ جو ہے درج کر دیا جائے گا اور ان کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا جائے گا, اور ہر پاکستانی, ہر کراچی کے شہری اور ہر پاکستانی کی ایک ہی بات ہے, اگر تو یہ ہمارے ہیروز ہیں, انہوں نے واقعی گناہ نہیں کیا کوئی, تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, ان کو باعزت طریقے سے رہا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی گناہ ثابت ہو جائے تو پھر قرار واقعی جو ہے سزا دینی چاہیے. تو اب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں, اور کیا اس کا فیصلہ آتا ہے, کیا اس کی تفتیش ہوتی ہے. ظاہر ہے معزز عدالت میں بھی کیس جائے گا, اور ہمیں اپنی عدالتوں سے امید ہے کہ وہ یقینی طور پر انصاف کریں گے. تو آپ جو ہے ابن آدم یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں, اور ہمیں آپ مشورے بھی دے سکتے ہیں, اپنی ذاتی رائے بھی دے سکتے ہیں, ہماری غلطیوں کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. ہم یوٹیوب پہ آئے ہیں, کام کر رہے ہیں, روزانہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں, تو ہم غلطیاں بھی کریں گے, ابھی ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے. تو ہمارا مقصد صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم پیسے کمائیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بہتر نیوز, خبر, انفارمیشن یا کوئی بھی چیز جو ہے جو خبر کے حوالے سے, معلومات کے حوالے سے, وہ اچھے طریقے سے اور مستند آپ تک پہنچائیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ابن آدم کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.